اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک ویل نون اسکالر پاکستان پہ دورے پہ آئے اور انہوں نے مختلف جو اجتماعات ہیں ان میں خطاب بھی کیا، لوگوں کے سوالوں کے جوابات بھی دیے، اور چونکہ آج کل وہ ملیشیا میں مقیم ہے کیونکہ انڈیا سے وہ مائیگریٹ کر گئے تھے، وہاں پہ کچھ ایسے حالات بن گئے ان کو چھوڑنا پڑا، لیکن وہ بڑے خوش نظر آ رہے تھے جب وہ پاکستان پہنچے، چونکہ پاکستان کے ساتھ ایک والہانہ محبت، چونکہ پاکستان جو ہے اسلام کے نام پہ وجود میں آیا اور یہ دنیا کا پہلا ملک ہے جو کہ اسلام کے نام پہ وجود میں آیا، جو پہلے کہہ لیں کہ محکوم علاقہ تھا لیکن پھر اس کو آزادی نصیب ہوئی۔ تو ہندوستان اور پاکستان کے جو لوگ ہیں، خصوصاً مسلمان جو ہیں، وہ بڑی عقیدت رکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ، اور بلا شبہ ان کو بہت بڑا مقام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بڑی کمال کی ذہانت عطا کی ہے، اور کمپیریٹیو سٹڈیز وہ انہوں نے کی ہے ریلیجنس کے اوپر، جو کہ بہت کم لوگ جو ہیں اس حد تک جس پرفیکشن کے ساتھ انہوں نے یہ کمپیریٹیو سٹڈی کی ہے وہ کسی نے کی ہو، اور ان کو آیات کے نمبر یاد ہیں، آیات یاد ہیں، اس کا ریفرنس دیتے ہیں، سورہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ اسی طرح بائبل کی اگر بات کی جائے یا جو ہندو کی مقدس کتابیں ان کی بات کی جائے تو سب کا وہ باقاعدہ حوالہ دیتے ہیں۔ تو یہ کسی انسان کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہیں جتنی چاہیں صلاحیت دے سکتے ہیں، مہارت دے سکتے ہیں، طاقت دے سکتے ہیں، تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے ان سے ملاقات کی ہے، بلا شبہ ایسی شخصیت جو کہ دینی شخصیت ہے اور نیک شخصیت ہے۔ ہمارے ہاں جو جید ہمارے علماء کرام ہیں یا شخصیات ہیں، امپورٹنٹ شخصیات ہیں، ان سے ملاقات ان کی ہوئی ہے، اور اس میں بڑی پذیرائی عوام کے اندر ہوئی ہے۔ بٹ ایٹ دی سیم ٹائم بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں جو میڈیا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا جو ہے، چونکہ تھوڑا زیادہ آزاد ہے تو اس میں بالکل لحاظ بھی نہیں کرتے، سم ٹائمس کسی کی ایج کا، عمر کا، کسی کے مرتبے کا، کسی کے نالج کا بھی لحاظ نہیں کیا جاتا، اور بے جا تنقید کی جاتی ہے، اور وہی چیز چل رہی ہے اس وقت۔ وہ ایک ہمارے اینکر بھائی ہیں اقرار الحسن، بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا، وہ مختلف جو مسائل ہیں ہماری سوسائٹی کے برننگ ایشوز ہیں ان کو بڑا انہوں نے ہائی لائٹ کیا اور کرتے رہتے ہیں، میں ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں۔ لیکن ان کا ایک پروگرام جو سنا جس کے اوپر انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اوپر بڑی تنقید کی ہے مختلف حوالے سے، اور ان کا جو بیان ہے، جو محترمہ ہماری جو اینکر پرسن ہے فریہ ادریس صاحبہ، ان کے پروگرام میں انہوں نے جو کچھ کہا، اور اس کے علاوہ مختلف مواقع پہ جو باتیں وہ کرتے رہے، اس کے اوپر انہوں نے جو اقرار الحسن ہیں انہوں نے کافی تنقید کی ہے اس کے اوپر۔ انبیاء کرام چونکہ ان کو دنیا میں نبی بنا کے بھیجنا مقصد تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، جب تک انبیاء کرام آتے رہے، اور آخری نبی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا وہ آئے، تو انبیاء کرام کی شخصیت جو ہے اس کی اسپیشل، اس کی بناوٹ، اس کی تراش خراش، اس کی گرومنگ ان انبیاء کرام کی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کرتے ہیں اپنے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے سے، تاکہ ان کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا پیغام دینا ہے، اور ان کی بات کے اوپر یقین تبھی کوئی کرے گا کہ جب ان کی شخصیت ایسی ہوگی۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جب وہ جوان تھے، نوجوانی کے بلکہ زمانے میں، وہ صادق و امین مشہور تھے، سارے کفار اس بات پہ متفق تھے، مکہ والے سے متفق تھے کہ آپ کبھی نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ ہی بددیانتی کرتے ہیں، تو آپ کو صادق و امین کہا جاتا تھا۔ اور یہ وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب خانہ کعبہ کی دیوار گری، اس کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا، تو حجر اسود
کو رکھنے کا موقع آیا اور سارے کفار جو تھے، ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ وہ یہ سعادت حاصل کرے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے رکھنے کی۔ تو اس پہ فیصلہ یہ ہوا کہ جو خانہ کعبہ کے اندر کل سب سے پہلے جو آئے گا شخص شامل ہوگا، داخل ہوگا، وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی نبی نہیں، ان کی نبوت ابھی آپ کہہ لیں کہ نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، تشریف لائے۔ تو جب وہ لائے تو سب کفار نے کہا جی، جب یک زبان کہا، مکہ کے سارے سرداروں نے کہا کہ جی یہ صادق و امین ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول۔ اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو وہ انبیاء کی شخصیت اور خصوصی طور پہ آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، وہ معصوم، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں یا پھر فرشتے معصوم ہوتے ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو بناتے ہیں ایک خاص کام کے لیے، اور اسی کی ان کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے، سخت بھی ہوتی ہے، اسے ڈیویٹ وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تمام انسان جو ہیں، چاہے کوئی عالم ہے، چاہے کوئی مفتی ہے، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے کوئی صوفی ہے، چاہے کچھ بھی ہے، اگر اس کے ماضی میں چلے جائیں تو کہیں نہ کہیں اس سے کوئی نہ کوئی خطا، غلطی ملتی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی پھر وہ اللہ سے معافی مانگ کے آئندہ کے لیے وہ توبہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس پہ قائم رہتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے پہلی چیز تو یہ ذہن رکھیں۔ میں اس کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں ان کے بارے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ادھر خامیاں ہیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں جنرل یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کسی بھی شخص کے بارے میں یہ گمان نہیں کر لینا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ فرشتوں کی طرح معصوم ہے اور اس سے کوئی غلط بات منہ سے یا نہیں نکل سکتی، یا ایسی بات جو قابل اعتراض ہو، کسی کو بری لگے، وہ نہیں نکل سکتی، انسان ہے۔ اب رہا سوال کہ ان کے اوپر مختلف جو خیالات ہیں، کہ خیالات ہر ایک بندے کے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف مسالک کے وہ لوگ ہوتے ہیں، ہر بندہ مختلف مسالک سے بلونگ کرتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کلیم کرتے ہیں کہ وہ صرف مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کی جو ٹلٹنگ ہے سرٹنلی وہ ایک خاص مسلک کی طرف ان کی ہے۔ ہمارے جو دین اسلام کے اندر مختلف مسالک ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ اسکول آف تھاٹس ہے، تو ایک خاص اسکول آف تھاٹ کی طرف ان کا جھکاؤ ضرور ہے، وہ ان کی شخصیت سے نظر آتا ہے۔ اچھا، اب چونکہ ظاہر بات ہے کہ وہ اسی اسکول آف تھاٹ کو سمجھتے ہیں کہ یہی رائٹ اسکول آف تھاٹ ہے اور یہی اسلام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ مطلب کوئی اہل سنت ہے، وہ کہے گا جی یہ جو میں ہوں نا اہل سنت، میں اہل سنت ٹھیک ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ اہل حدیث کہیں گے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اہل تشیع جو ہے وہ کہیں گے ہمارا جو خیال ہے کہ وہ بالکل درست ہے اور ہم صحیح رستے پہ۔ اس طرح کے اور بھی اگر کوئی اسکول آف تھاٹس ہے تو وہ ہر ایک کوئی بھی جو اسکول آف تھاٹ اپناتا ہے یا اس کو والدین کی طرف سے بائی برتھ ملتا ہے تو وہ یہ کنونس ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ بھی یہ سمجھتے ٹھیک ہے۔ اب ہر ایک شخصیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس میں جو ان کا مقام ہے اس کو ضمن رکھنا چاہیے۔ ان کی بات سے آپ کو تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے، میں نے بتایا نا کہ پرفیکشن سوائے انبیاء کرام کے یا فرشتوں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، بس باقی آپ کا ڈفرینس ہو سکتا ہے، ڈفرینس اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم اس کسی ایک خاص شخصیت کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیں اور جناب ہم کرٹیسزم ایشو کر دیں اور اپنا آپ بھی نہ دیکھیں کہ ہم کس لیول پہ ہیں۔ بارے میں کوئی تنقید کرتا ہوں تو اپنا تو میں لیول دیکھ لوں تو میں کیا ہوں۔ اب اقرار حسن صاحب اچھے آدمی ہیں بظاہر، جو بھی ان کا سامنے ہے، میں ان کے کردار کے بارے میں نہ جانتا ہوں نہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ ٹھیک ہوگا، لگتا ہے ٹھیک ہوگا۔ لوگ کچھ تنقید کرتے ہیں جی، اس پہ اسی پہ کمنٹس آئے ہوئے تھے، ان کی جو وی لاگ تھا یا پروگرام تھا کہ جی خود تو 3 شادیاں کی، تو شادیاں کرنا تو خیر عیب نہیں ہے، میرا خیال اسلام میں ہر مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے اگر وہ ان کے ساتھ انصاف کر سکے۔ تو اگر اقرار حسن نے 3 شادیاں کی ہیں یا 3 نکاح کیے ہیں تو وہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، زنا سے تو بہتر ہے نا۔ یہاں تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو نکاح انہوں نے ایک ہی کیا ہوتا ہے، کہیں انہوں نے ایک بھی نہیں کیا ہوتا اور سکینڈل ان کے بڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے، اقرار حسن کے اوپر بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے نکاح کیا اس نے، اب وہ انصاف نہیں کر پایا
یہ اس کو ضرور اقرار حسن کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنی تینوں بیویاں جو ہیں ان کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ انصاف کر سکوں، جیسا کہ ہمارے دین میں بتایا گیا. لیکن یہ حق نہیں پہنچتا اقرار حسن کو کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے قد والے بندے کو جن کا مقام دین کے اندر ایک ایسا سٹیچر ہے ان کا کہ جن کے ہاتھوں سے لاکھوں مسلمان ہوئے لوگ اور ابھی بھی ہو رہے ہیں. اگر کسی مسلمان سے کہ ہاتھوں ایک مسلمان اور ہو جائے نا تو اس کو بخشش کی نوید ہے. تو وہ شخص جس سے ہاتھوں پہ لاکھوں عورتوں اور مردوں نے اسلام قبول کیا ہے انڈیا کے اندر، اور ابھی بھی وہ جس جب ملک میں جاتے ہیں وہاں پہ تو اتنا ان کا وہ مقام ہے، تو وہ تو یار اس کا تو خیال کر لو. باقی چھوٹی موٹی باتیں ہیں، اگر آپ کو ان کے کسی ایک نظریے سے اختلاف ہے، کچھ ان کا الفاظ کا بھی ہے مسئلہ، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اردو اچھی طرح ان کو نہیں آتی، ہندی کیونکہ اس انڈیا میں براٹ اپ ہوا ان کا، تو ہندی انداز میں اردو بولتے ہیں تو اس کے اندر الفاظ کا بھی فرق آ جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں عام ہے، ہم کئی علماء کے بارے میں، کئی مفتیان کے بارے میں ہم تنقید کرتے رہتے ہیں. اور میں نے دیکھا ایسے ایسے لوگ کرتے جو میرے سے تو قابل ہی ہوں گے، لیکن اگر دنیاوی طور پہ دیکھا جائے تو شاید اتنا علم ان کے پاس نہ ہو. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے صوفیہ کے اندر کنٹروورشل باتیں ذرا نہیں کی جاتی. آپ میری بھی تمام اٹھا کے دیکھ لیں، جو بھی میرے ٹی وی پروگرامز ہیں، جو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر میں کرتا رہا ہوں مختلف ٹاپکس کے اوپر، اور جو میرے پرسنل پروگرام ہیں ان کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ میں عام طور پہ کنٹروورشل بات نہیں کرتا، کہ کروں تو اس میں کسی کا ذکر نہیں کرتا. کسی چیز کو سمجھانے کے لیے اور یا معاملے کو سلجھانے کے لیے میں ایک جنرل بات کر دیتا ہوں، لیکن کبھی میں نے کسی مسئلہ کا نام نہیں لیا، کبھی میں نے کسی شخصیت کا نام نہیں لیا، اور تاکہ اس کے اوپر وہ نہ کیا جائے. تو یہاں تو بڑے بڑے جید علماء کرام جو بڑی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہمارے دین کے فروغ کے اندر، اور پوری دنیا کے اندر وہ جاتے ہیں، وزٹس کرتے ہیں، وہاں پہ لوگ ان کو محبت سے ملتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان کے اوپر بڑی بڑی تنقید کر دیتے ہیں. مولانا طارق جمیل آپ کے سامنے کہ انہوں نے پچھلے دنوں بال لگوا لیے تو اس کے اوپر تنقید ہوگی. اپنے بال اپنے سر پہ لگانا اس میں تو کوئی منائی نہیں ہے. ہاں کسی اور کے بال جو ہے وہ آپ اگر اپنے سر پہ لگواتے ہیں تو وہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. یا اگر داڑھی کو آپ نے ڈائی کر لیتے ہیں تو اس پہ کوئی منائی نہیں ہے، آپ کر لیں، لیکن کسی حرام چیز سے اس کو ڈائی نہ کریں، یہ انشور کر لیں. اور پرپز آپ کا اس سے برائی کرنا نہ ہو. آپ سمجھ رہے نا؟ اگر آپ بناؤ سنگار کرتے اپنی بیوی کے لیے کرتے ہیں تو اسی طرح بیویوں کا حق حاصل ہے کہ وہ بناؤ سنگار کریں اپنے خاوندوں کے لیے، وہی اس میں برائی نہیں، یہ استحقاق ہے ان کا. تو وہ کوئی نہ کوئی چیز پکڑ کے ان کے اوپر تنقید ہو جاتی ہے. اگر کوئی وہ کاروبار انہوں نے کوئی شروع کیا تو کاروبار کے اوپر تنقید شروع ہوئی. کاروبار کرنا تو اچھی بات ہے. ایسا عالم، ایسا مفتی، ایسا دین والا بندہ، ایسا صوفی جو عقیدت مندوں پہ بوجھ نہیں بنتا بلکہ اپنے طور پہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے ذرائع، جائز ذرائع، حلال ذرائع، محنت کر کے، کہیں جاب کر کے یا پروفیشنل سبسڈی دے کے یا بزنس کر کے اگر وہ کہیں سے لے رہا ہے تو اچھی بات ہے نہیں. تو اب میرے جو دادا مرشد ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھے، وہ اب دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کا مقام بلند فرمائے. حضرت صوفی صادق اعوان صاحب ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسر تھے اور پینشن پہ گزارا تھا ان کا، یا پھر اپنی ان کی زمینیں شمینیں تھیں. میرے اپنے مرشد جو حیات ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت والی زندگی عطا فرمائے. وہ ریٹائرڈ پروفیسر ہیں اور پینشن پہ گزارا کرتے اور ساتھ بھی پڑھاتے بھی ہیں کسی جگہ پہ، وہاں سے بھی ان کو مہینے کی ارننگ ہو جاتی. تو بجائے اس کے مریدوں سے ہم پیسے ایسے ہاتھ کر کے مانگیں، ہاتھ کر کے مریدوں پہ امید لگائیں کہ جی یہ ہمیں پیسے دیں، تحفے تحائف دیں، تو اچھی بات ہے کہ اگر خود اپنے ذرائع سے حلال طریقے سے اگر کما رہا ہے. تو اس لیے اچھا اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا جی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جناب مہنگے کیمرے کیوں خریدے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جائز رائے سے ان کے آمدن دی ہے. اگر کوئی اچھی کوالٹی کی چیز وہ پہننا چاہیں، لباس پہننا چاہیں، کوئی استعمال کرنا چاہیں تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. ہاں اگر اس کے اندر کوئی حرام چیز شامل ہے، رشوت سے لیے ہیں، کسی کو حق مار کے کچھ کمایا، اس پہ بات کی جا سکتی ہے. اب اس پر بھی تنقید کر. پھر ان کی جو ٹائی ہے، ان کا جو سوٹ پہننا، اس کے اوپر تنقید کی بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ لباس ہمارا شلوار کی وجہ اچھا لباس ہے، بڑا کمفرٹیبل لباس ہے، نماز بڑی آسانی سے پڑھی جاتی، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اسلامی لباس سارے ہی ہیں. ہر وہ لباس اسلامی ہے جو اسلام کی ٹیچنگ کے مطابق آپ کا جسم ڈھانپ دیتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ پورا جسم آپ کا کور ہو جائے، مرد کا پورا جسم کور ہو گردن تک، اور کھلا لباس ہو، ٹائٹ نہ ہو جس سے اس کی باڈی کے پارٹس نظر آتے ہو. اور نماز آسانی سے اسے پڑھ سکے. حلال ہے، اسلامی لباس ہے یہ. اب وہ آپ پتلون پہن کے، اب میں آپ کے سامنے ہوں، میں خود پتلون پہنتا ہوں اکثر، بلکہ میں جین بھی پہنتا ہوں. میں جین پہننے والا پیر ہوں. کیوں؟ کہ کوئی حرج نہیں ہے. جین پہن کے، ٹی شرٹ پہن کے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، نبی پاک کی بات نہیں کی جا سکتی؟ ٹھیک ہے نا. ہاں جو لوگ وہ پہنتے ہیں لباس، جیسے جبہ کوئی لوگ پہن لیتے ہیں، کوئی عربی لباس پہن لیتے ہیں، وہ عقیدت ہے، محبت ہے. یقیناً نبی پاک کا لباس جو نبی پاک پہنتے تھے، وہ کرتا اور تہمت اس زمانے میں تھا وہاں پہ رواج. تو جو اس خیال سے وہ پہنتا ہے کہ یہ نبی پاک کا لباس ہے، تو یقیناً یہ ایک پلس پوائنٹ ہے، اور میں کہتا ہوں ثواب کا کام ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ان کی دیکھ لیں، یا انہوں نے کبھی اس طرح کا ذکر نہیں کیا کہ خاص ایک لباس ہے کہ یہ اسلامی. انہوں نے یہ زور دیا کہ وہ لباس، اس سے خواتین کا ذکر کیا کہ چادریں تھوڑی سی آگے کر لیا کریں، سر پہ رکھ کے تھوڑا آگے کر لیا کریں، تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان خواتین. خواتین کے بارے میں یہی کہا گیا کہ ان کا تو لباس مکمل پورے جسم، ان کے ٹخنوں تک ہونا چاہیے، اور ظاہر بات وہ کھلا، جس سے ان کے جو جسم کے حصے ہیں وہ نمایاں نہ ہوں، اور زینت کے جو ان کے حصے ہیں اس کو ڈھانپ کے رکھیں، اس پہ چادر یا جو بھی کچھ ہے رکھیں. کوئی بھی لباس پہن لیں. جس لباس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں اور وہ کوالیفائی کرتا ہے اس کنڈیشنز کو، وہ اسلامک ہے. تو اب بھیجا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر. اب ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ خود جو بیان کرتے ہیں، جو مجھے مبینہ طور پتہ چلا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے یہ لباس پہنتا ہوں کہ جب میں پوری دنیا میں جاتا ہوں، اور نان مسلم میں آپ کو پتہ ہے یورپ شورپ کے اندر زیادہ پتلونیں ہی پہنی جاتی ہے، کوٹ ہی پہنے جاتے ہیں، ٹائی لگائی جاتی ہے جنرلی. تو جب ان کے لباس میں ان جیسی شکل و صورت کے ساتھ ایک بندہ جب ملے گا ان کو، تو اس کو زیادہ اچھے طریقے سے وہ اس کی بات کو سنیں گے بھی، اور اس کو اس کی ایکسیپٹنس بھی ملے گی. اس کی ایک آدمی جو ہے ایسا لباس پہن کے جائے جو بالکل سے ڈیفرنٹ ہے، تو پہلے تو وہ اس سے بات سننے سے کترائیں گے کہ یار بالکل ڈیفرنٹ سا بندہ ہے، پتہ نہیں کس طرح کا بندہ ہے. لیکن جب ایک سوٹڈ بوٹڈ ٹائی والا بندہ جب ان سے بات کرے گا، انگلش میں بات کرے گا، ان کی زبان میں بات کرے گا، اور ان کو کہے گا مجھے 2 منٹ دیں اور مجھے سنیں ذرا، تو وہ سنیں گے اس کو، اور ان کو پھر حیرانگی بھی ہوگی. اور جب وہ دین کی بات کرے گا، جب ان کو بتائے گا کہ اللہ کا دین یہ ہے، نبی پاک کا دین یہ ہے، تو اس کا پھر اثر بھی ہوگا. اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کافی پذیرائی بھی ملی ہے. اچھا، ایک تھوڑی جیلسی بھی ہے. ہمارے یہاں کچھ دینی لوگ ایسے بھی ہیں، وہ بھی باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے شہرت عطا کر دی ہے، اس کو ایک مقام عطا کر دیا ہے، تو ہمارے جیسے بندے جن کو وہ مقام نہیں ملا ہوتا، ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں جو پھر بھی عزت قائم ہے، اور دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائیں اور شہرت عطا فرمائیں اسی طرح کی جس سے کسی اور شخص کو عطا ہے.
اس کی بجائے ہم جیلسی کرنی شروع کر دیتے ہیں اور اس میں سے نقائص نکالنا شروع کر دیتے ہیں اس کی شخصیت کے اوپر کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کا مقام بلا شبہ بڑا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ جب وہ وقت آئے گا، جب حساب کتاب ہوگا، تو ان کو اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ مقام عطا کریں گے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، انکریج کرنا چاہیے، بجائے کہ ڈسکریج کیا جائے۔ اچھائی کو یا اچھا کام کرنے والوں کو انکریج کرنا چاہیے، ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے، اور ان کی خوبیوں کا ذکر کرنا چاہیے زیادہ۔ ان کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں یا اذہان میں غلط فہمیاں نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ اس کا نقصان اس شخصیت کو نہیں ہوگا، صرف ہمارے دین کو ہوگا، چونکہ وہ ہمارے دین کی بات کرتا ہے۔ جب ہمارے دین کی جو بات بندہ کرتا ہے، اب اس کے اندر اگر ہم نقص نکالیں گے اور اس کو بیان بھی کریں گے میڈیا کے اوپر، لوگ تک پہنچائیں گے، اور جب وہ نان مسلم کے پاس پہنچے گا، خاص طور پہ جن کو کل کو انہوں نے دعوت دینی ہے دین اسلام کی، تو وہ تو کہیں گے یار اس کے اندر تو بڑی خامیاں ہیں، جو کہ ہے نہیں، ایکچولی ہمارا پراپیگنڈا ہے۔ تو آپ دیکھیں انڈائریکٹلی ہم کیا کر رہے ہیں، انڈائریکٹلی ہم دین، اپنے دین جس کی ترویج، جن کی تبلیغ کا ہمارا فرض ہے۔ سورہ العصر پڑھ لینا نکال کے، جس میں اللہ نے حکم فرمایا کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں اور کامیاب ہوں گے جو خود بھی اس پہ عمل کریں گے اور دوسروں کو تلقین کریں گے، نیک عمل کریں گے، صبر کریں گے، اور اس کی لوگوں کو تلقین کریں گے۔ تلقین کا مطلب کیا ہے؟ تبلیغ کریں گے۔ تو آپ وہ لوگ جو ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیات کے اوپر یا اور شخصیات کے اوپر جو اچھا کام کر رہی ہیں، نیک کام کر رہی ہیں، اور دین کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں، دین کی تبلیغ کر رہی ہیں، وہ اگر اس کی برائی بیان کریں گے تو ہم ایکچولی کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس تبلیغ کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم دین کے فروغ کے رستے میں آ رہے ہیں۔ تو پھر کیا کر رہے ہیں ہم تو کفار والا کام کر رہے ہیں۔ کفار بھی تو یہ کرتے تھے کہ مسلمان زیادہ نہ ہو جائیں۔ اب بھی جو نان مسلم ہیں ان کا یہی خواہش ہے نا کہ اسلام زیادہ نہ پھیلے۔ تو اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم انہی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب ذرا غور کریے گا، یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں آپ۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔